بی بی نے کہنا شروع کیا. اب بی بی نے جو سنارن کو سنایا وہ اس کتاب میں لکھا ہے اور وہی آپ سنتے ہو. میں بی بی سے 10 بستہ یہ التماس کروں کہ بی بی آپ کی کہانیوں کی کیا کمی ہے؟ آپ نے یہی والی کیوں سنائی؟ وہ کہانی سننا چاہتی تھی، آپ اس کو سورہ دہر کا نزول سناتی کہ یوں سورہ دہر اترا اور یہ ہوا اور سیدہ کے گھر میں آیا اور یہ آیا اور بچوں نے روزہ رکھا. یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی قصہ ہے. آپ نزول آئے تطہیر سے سنا دیتی کہ یوں بابا نے چادر میں لیا، اس طرح ہم نے سلام کیا، پھر سب نے سلام کیا، پھر سب چادر میں داخل ہوئے، پھر جبریل آئے، پھر آئے تطہیر اتری اور پھر اس طرح نبی نے دعا کی اور یہ ہوا، کہانی ختم. بی بی آپ کے واقعات کچھ کم ہیں. خود آپ کی شادی ایسی لاجواب کہانی ہے، ایسا خوبصورت قصہ ہے جو کل پڑھوں گا میں اختتامی تقریر میں. وہی ایک ایسا پرکیف ہر مسلمان کے لیے مناظر ہیں، اس میں آپ وہ سناتی کہ سیدہ کی شادی کیسے ہوئی. آپ نے کہانی کے لیے، منت کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا، اس واقعے کا؟ پہلے اس کا جواب پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے میرا جملہ نہ بھولیے گا. یہ نہیں پتا کہ سنارن شیعہ ہے، سنی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کس فقہ سے ہے، کیا مذہب ہے. زہرا بی بی بھی نہیں ظاہر کر رہی کہ سنارن کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے. بس اس کو یہ پتا ہے اس کے عقیدے میں سیدہ بی بی کا احترام ہے. اب تک آؤٹ نہیں ہے کہ سنارن کون تھی. تو زہرا بی بی نے وہ قصے اپنے نہیں سنائے جو گھر میں چار دیواری میں نبی کے گھر میں ہوئے. شادی نبی کے گھر میں ہوئی، تطہیر نبی کے گھر میں، سورہ دہر نبی کے گھر میں، یعنی نبوت کے چھاؤں میں جو واقعات ہو رہے تھے وہ نہیں سنائے تاکہ غیر اقوام میں اٹریکشن کہانی کا ہو. اس لیے یہودی سے قصے کو شروع کیا. سب سے دولت مند قوم یہودی ہے. دکھایا یہ جا رہا ہے کہ دعوت نامہ یہودیوں کے طرف سے آیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ شادی میں جب کارڈ آتا ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کارڈ بھیجو تو اس میں ایک آپ نہ آئیے گا، آپ کی بیٹی آئے. ایسا کوئی کارڈ ہوتا ہے؟ آپ تشریف لائیے گا، آپ کی بیگم آئے، آپ کے گھر والے آئیں، اہل و عیال آئیں. یہ کون سا دعوت نامہ ہے کہ جس میں یہودی سردار آ کے یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی میں آپ کی بیٹی آئیں. یہ کیوں نہیں کہتا رسول اللہ آپ بھی آئیے گا، علی آپ بھی آئیے گا، آپ کی زوجہ بھی آئیں، نبی آپ بھی آئیں اور بیٹی بھی آئے. دعوت نامہ ایک کے لیے ہے. پہلے اس کا راز بتا دو تو آگے بڑھوں. اگر یہیں رک جاؤں تو کہانی یہاں پہ رک جائے. ایسے ایسے موڑ ہیں اس کہانی میں کہ میں پڑھتا جاؤں اور تم حیران ہوتے جاؤ. تم نے تو ایسے ہی روانی سے بس پڑھا. اس کے رموز اور اس کے راز میں پہلے دن بتا چکا تھا کہ راز آپ کے سامنے کھلیں گے تو کہانی کے راز بھی تو جان لو. منت مانتے ہو مراد آتی ہے، اس کے رموز بھی تو جان لو کہ اس کے روحانی راز کیا ہیں. یہ کون سا دعوت نامہ ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، سردار یہودی کہہ رہا ہے ہمارے گھر بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تشریف لائیں، شادی میں آئیں. شاید اب سن لیجئے، شاید یہودیوں نے یہ دعوت نامہ بااصرار اپنی خواتین کے دیا ہو. یہودی اور دعوت نامہ لے کے محلے بنی ہاشم میں آئے. وہ یہودی جو نبی سے جلے چلے جا رہے ہیں وہ آج آئے کیسے؟ پتہ چلا گھر کی عورتوں نے مجبور کر دیا ہے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو کہ شادی نہیں ہوگی جب تک کہ نبی کی بیٹی نہ آئے. اور یہودی اپنی عورتوں سے یہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ یہ اصرار کیوں ہے، اس لیے کہ ہر اپنی گھر والی سے ڈرتا ہے. یہ تو یہودنیں تھیں، وہ مجبور ہو کے آ بھی گئے. پتہ یہ چلا یہ اس لیے کہا ہے کہ تم بڑے مزے میں ہو اے یہودیوں، تم علی کو بھی دیکھتے ہو، محمد کو
بھی دیکھتے ہو، اور ہم یہود نے اب تک سیدہ کو اب یہ مبارک موقع ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمیں نجس، ہمیں مشرک، ہم مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے ان کی شریعت کے مطابق، لیکن وہ تو آ سکتی ہے۔ یہی امتحان ہوگا کہ اگر رحمت للعالمین کی بیٹی ہے تو دعوت کو رد نہیں کریں گی۔ اب یہاں زہرا، یہ جملہ پہلے سن لو بات کا ہے، اب زہرا یہ بتانا چاہتی ہے کہ دل سے اگر یہودی بلائے، نصرانی بلائے، ہندو بلائے، ہم جاتے ہیں، صرف مسلمان نہیں۔ اب حسین کی عزا کوئی بھی بچھا لے، زہرا آئیں گی۔ جا کے بتایا کہ یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، زہرا جا سکتی ہے۔ اگر نبی گئے ہوتے پھر توجہ، اگر محمد گئے ہوتے، اگر علی گئے ہوتے تو باہر کے ڈرائنگ روم تک محدود رہتے۔ عصمت سرا جو اصل صحن ہے، جو اصل حجرہ ہے، جہاں دلہن ہے بیٹھی ہوئی ہے، وہی گھر کا اصل ہوتا ہے۔ مانا محمد جا سکتے ہیں، نہ علی جا سکتے۔ زہرا نے وہاں جا کے قلب یہودیت میں جا کر دلوں پہ قبضہ کیا، بتایا اسرائیل جا کے تو دکھاؤ۔ وہاں جاتے سب کا دم نکلتا ہے، یہاں بیٹھ کے یہودیوں کو گالیاں دے لو۔ محمد کی بیٹی اس وقت کے اسرائیل کو فتح کرنے جا رہی ہے۔ دل فتح ہوتا ہے تو ملک فتح ہوتا ہے۔ زہرا ملک فتح کرنے نہیں گئی، ملک فتح کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی باز نبی سب کریں گے جا کے فتح۔ دل فتح کرنا اور ہے۔ علی نے یہودیوں کا قلعہ خیبر فتح کیا ہے، علی اور نبی نے یہودیوں کا دل نہیں فتح کیا۔ دل زہرا نے فتح کیا۔ اب جملہ سن لو بھائی، اور یہ سارے جملے قیمتی ہیں اور کبھی بھولنا نہیں۔ فدق بہت بڑی جاگیر ہے، کوئی اپنے کروڑوں روپے کے باغات اور زمینیں یوں ہی لٹا نہیں دیتا۔ یہ جو یہودیوں نے 7 ہجری میں رسول اللہ کو فدق دیا ہے، اس بات پر دیا ہے کہ زہرا کی سیرت دیکھ چکی، محمد کے لیے نہیں دیا، زہرا کے لیے دیا۔ یہ ڈائریکٹ زہرا کو ملا ہے، سکہ بیٹھا ہوا ہے فاطمہ زہرا کا۔ یہودیت اس وقت زندگی واپس کی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ پیش کریں۔ 7 ہجری میں یہودی دولت مند ہو گئے، قرض چکایا ہے، زندگی واپس لی ہے تو یہ دنیا کی دولت دی ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ زہرا کے لیے کیا حیثیت؟ گئے نبی، گئے کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ علی گئے، سیرت دیکھی، کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پورا عرب مسلمان ہو۔ نبوت اور رسالت کیا صرف مردوں کے لیے آئی ہے؟ مرد کلمہ پڑھیں اور عورتیں کلمہ نہ پڑھیں؟ اس لیے کہا جزو رسالت ہے فاطمہ، میں مردوں کو پڑھاؤں تم عورتوں کو پڑھاؤ، دونوں ملے تب رسالت بنتی ہے۔ شریک کار رسالت ہے زہرا۔ یہ زہرا کا جملہ بہت خوبصورت ہے، یہ زہرا کا تبلیغی سفر ہے۔
یہ زہرا کا تبلیغی سفر ہے. تبلیغ ہوئی, 5000 عورتوں نے کلمہ پڑھا, تو 5000 کے مرد رہ گئے کیا؟ زہرا کی شادی میں آمد سے مدینے میں یہودیت نیست و نابود ہو گئی, سب مسلمان ہو گئے. بی بی آئیں تو کلمہ پڑھوائیں, اور پھر دل سے کلمہ پڑھا اس عہد کے یہودیوں. مدینے کے یہودیوں کو کلمہ پڑھوانا زہرا بی بی کا کریڈٹ ہے. خیبر کا کلمہ علی نے پڑھوایا, یہاں کا کلمہ جناب سیدہ نے پڑھوایا. اب اس میں ایک بات غور کیجئے گا اور اس پہ سوچئے گا کہ یہودی, کچھ پریشانی کی بات نہیں, یہ سب ہوتا رہتا ہے, عام سی بات نہیں, جناب سیدہ نے پڑھوایا. اب اس میں ایک بات غور کیجئے گا اور اس پہ سوچئے گا کہ یہودی, کچھ پریشانی کی بات نہیں, یہ سب ہوتا رہتا ہے, عام سی بات نہیں, عام سی بات نہیں, یہ اتفاقات ہیں, یہ ایسا ہوتا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ دوسرا کیمرہ ہے, آپ کی شکلیں اس میں بھی آ رہی. صلوات پڑھیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہودی کے یہاں بیٹی کی شادی نہ ہوتی اگر سیدہ نہ آتی؟ اس دعوت نامے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو میں بتا چکا, وہ بی بی کو دیکھنا چاہتی ہیں, وہ زیارت کرنا چاہتی ہیں, انہیں یہ اذن نہیں, مسلمان انہیں نبی کی گلی میں جانے نہیں دیں گے, شریعت انہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دے گی, اس لیے کہ وہ مشرک ہیں. مشرک مسجد میں جا نہیں سکتا, زہرا کا گھر مسجد کے اندر ہے, وہ جا کے زیارت کیسے کریں؟ مسلمان عورتیں بی بی کی روز زیارت کرتی ہیں, اور یہود نے یہ چاہتی ہیں کہ وہ جناب سیدہ کا پرتو دیکھیں, نور کا جلال دیکھیں, عصمت کا چہرہ دیکھیں, بی بی کے ساتھ بیٹھیں, بی بی سے باتیں کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو. ایک وجہ یہ. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہو تو فہرست جب بنواتے ہو تو پہلی فہرست کیا دیکھ رہے ہو؟ کرنے تو نے کہا میری طرف دیکھو, کیمرے سے خوبصورت میں ہوں. کیمرہ تو جب اچھا ہوگا جب میری تصویر اس میں آئے گی, اصل چیز میں ہوں بھائی, مجھ کو دیکھو, میرے حسن کو دیکھو. پورے اس وقت پورے پاکستان میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی خطیب نہیں ہے, باتیں کرو, صلوات پڑھو. مجھے دیکھو, عبادت ہے, میری طرف دیکھنا بھی عبادت, سننا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھے. ڈسٹرب نہیں کرو, سارا وقت نکل جائے گا, سارا سب کچھ بھی نہیں سن پاؤ گے. بالکل اس چیز کو بھول جاؤ کہ کیا ہوا. یہ ہوتا ہے مجلس میں, جب بھی کوئی سوئی بھی گرتی ہے نا تو کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں وہ پاگل بس ادھر ہی ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا کیا ہوا. اور اگر تم نے بتایا کہ کیا ہوا تو اس کے معنی تمہاری نیت یہاں کی نہیں ہے. کچھ پتا نہیں کیا ہوا, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, مجھے تو یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تم کیا کر رہے ہو, میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں, وہیں تم بھی دیکھو. ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے سواری گئی, تم وہاں پہنچ جاؤ گے. اس منزل تک تو مجھے آنے دو, پریشان نہ کرو مجھے. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا آپ کی. جب آپ شادی کرتے ہو تو فہرست جب بناتے ہو تو چاہتے ہو فلانا منسٹر بھی آئے, کونسلر بھی آئے, ناظم بھی آئے, یہ بھی آئے, وہ بھی آئے. اب وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, وہ آ کے لوگ بیٹھیں گے تو سارے برادری کے لوگ, او ہو ان کے یہاں اچھا نعمت اللہ بھی آئے ہیں. صاحب ان کی پہنچ بہت ہے, ہاں ان کے یہاں کی سڑک کیوں نہ بنے, ان کے گھر کے سامنے کی سڑک پکی کیوں نہ ہو جائے. نعمت اللہ آئے ہیں, ان کے پاس تو نعمت ہی نعمت. تو 5-10 جلے, کچھ کوڑھے, کچھ خوش ہوئے, کچھ ہوا, سینہ چوڑا. دیکھی میں نے یہاں کی شادی, کون کون آیا تھا, تم بھی بلا کے دکھاؤ. تو یہودی بھی شوباز تھے, آج بھی شوباز ہیں.
وہ اپنی برادری پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت عرب میں سردار ایک ہی ہے، وہ ہے محمد. اگر اصل سردار کی بیٹی ہمارے یہاں آ گئی تو برادری جل کے خاک ہو جائے گی. وہ کچھ لوگوں کو جلانا چاہتے تھے، اب پتہ نہیں اپنوں کو جلانا چاہتے تھے یا یہودیوں نے جلنے کا سامان کر دیا. سنو، یہ اب اس کہانی کی ریسرچ کا جملہ ہے. تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی نبی کی امت میں کسی مسلمان کے گھر کبھی سیدہ گئی ہو. ارے پڑوس میں نہیں گئی، کسی کے گھر نہیں گئی، ملکہ کسی کے گھر نہیں جاتی، یہاں مصلحت تھی اس لیے گئی. لیکن اب اگر جائیں تو حکم الہی سے جائیں. اللہ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں ذرا گھر چھوڑ کر میدان میں آؤ، لیکن تنہا نہ آنا، اونٹ پہ بیٹھ کے نہ آنا، باپ اور شوہر اور بیٹوں کے ساتھ آنا. بلانے والا اللہ ہے.